جس جگہ ماریہ نے بتایا تھا وہاں موبائل نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ لگنے سے نیچے گر گیا ہو۔ ساحل فرنٹ سیٹ کے نیچے ہاتھ سے موبائل ڈھونڈنے لگا۔ اسی دوران ماریہ کے پاس ایک بچی آئی جو 6 یا 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے پٹھانی فراک پہنا ہوا تھا جس پر شیشے جڑے تھے۔ بیگم صاحبہ یہ خریدیں گی، میری امی نے بڑی محنت سے بنائے ہیں۔ ماریہ نے کیمرہ اسٹاپ کیے بغیر پتھر پر رکھ دیا اور بچی کی چیزیں دیکھنے لگی۔ بچی کی چیزوں کو چھوئے ایک ساتھ بھی نہ گزری کہ وہ بچی خوبصورت جوان لڑکی کا روپ دھار گئی۔ ماریہ کے ہاتھ سے صندل کی لکڑی کا پرس چھوٹ گیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار نکلا وشا سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کے دانت ماریہ کے گردن میں پیوست کر دیے۔ ماریہ کی کربناک چیخیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ ساحل تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور ماریہ کی طرف بڑھا۔ جو ہی ماریہ کا خون وشا کے نوکیلے دانتوں میں لگا، وشا کا سفید لباس 7 رنگوں میں بدل گیا۔ ساحل کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کسی روح کی طرح ہوا میں اڑی اور 7 رنگوں والی خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ ساحل نے یہ منظر دیکھا، وشا کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ اس نے ماریہ کو باہوں کے احصار میں لیا۔ اس نے اوپر دیکھا، تتلی ابھی تک ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی جسے اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ماریہ دم توڑ چکی تھی۔ ساحل نے ظفر کو فون کیا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ رخسانہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ توقیر نے اسے سنبھالا۔ ظفر سکتے کی سی کیفیت میں ماریہ کی لاش کے قریب بیٹھا تھا۔ پچھتاوے کے احساس سے اس کا سر چکرا رہا تھا کہ کاش ہم یہاں نہ رکتے۔ اس نے ماریہ کے چہرے پر اس کا دوپٹہ ڈال دیا اور سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا جو کسی بڑے سے پتھر پر خود بھی پتھر بنا بیٹھا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا ساحل؟ ساحل ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ماریہ کی لاش کے قریب آیا۔ اس نے ماریہ کے چہرے سے دوپٹہ اٹھایا اور اس کے چہرے کو ترچھا کیا۔ ماریہ کی گردن پر وہ دانتوں کے نشان تھے جو شمعون کی لاش پر تھے۔ زرگام اپنے گھر کی چھت پر کھڑا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا تھا، اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ کسی کی بات سن رہا ہو۔ بظاہر سامنے کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مختلف پتھروں کی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ گلے میں سیاہ ڈوری کے ساتھ کسی جانور کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ زرگام نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کسی کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بوڑھے شخص کی طرف کیا اور فاتحانہ انداز میں دونوں بازو پھیلا کر کہکا لگایا، واہ میرے ویمپائرز کے 3 خطرناک حملے! اپنی اولاد کو ڈھونڈنے والے والدین اب اپنی زندگیوں کی کھوج میں نکل جائیں، کیونکہ زندگیاں تو سمجھو ان کے ہاتھوں سے گئی۔ سامنے بیٹھے بوڑھے شخص نے اس سے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کٹھ پتلیاں ٹھیک کام کر رہی ہیں۔ ان اموات کے بعد تو ان کی شیطانی طاقت کافی بڑھ گئی ہوگی۔ تم ان سے وہ کام کیوں نہیں لیتے جن کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے؟ ان کاموں کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ویسے بھی ایک پریشانی ہے جس میں الجھا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ خیام! زرگام اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھورنے لگا۔ خیام کیا مطلب؟ بوڑھے شخص نے پوچھا۔ میرے گیان کے مطابق فواد، حوریہ، وشا اور خیام پر میرا عمل کامیابی سے پورا ہوا ہے، مگر جب سے میں نے ان چاروں کو اپنی قوتیں استعمال کرنے کا اختیار دیا، اس روز سے خیام مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے موکلوں کے ذریعے بھی خیام کو تلاش کیا مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میرا عمل بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ میں نے اسے یہ روپ دیا اور وہ مجھے ہی بے خبر کر گیا۔ بوڑھا شخص تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگا۔ تم پھر کس بات پر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہو؟ کالا علم کرنے والے کا کیا ہوا؟ ایک غلط عمل اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ خیام کو ڈھونڈو ورنہ اپنی بربادی کی تیاری رکھو۔ یقیناً اس روز جب تم نے ان چاروں پر عمل کیا تو خیام کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کی ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں تو یہ بات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ زرگام بوڑھے شخص کی بات پر مزید پریشان ہو گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کالے علوم کی دنیا میں آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ آج رات کو چلہ کاٹوں گا۔ بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دینا اور یاد رکھو، ایک ہمزاد کی طاقت کے آگے سینکڑوں آسیاب بھی کچھ نہیں۔ تم نے ان چاروں کے ہمزاد مسخر تو کر لیے ہیں لیکن انہیں قابو میں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے شخص نے اپنا لاکٹ اتار کر زرگام کو پہنا دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔
ماریہ کی لاش لے کر ظفر اور توقیر گھر پہنچ گئے تھے۔ ظفر کا بھی گھر ماتم زدہ بن گیا۔ توقیر اور رخسانہ، حوریہ اور ساحل ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ یکے بعد دیگر اموات کے سلسلے نے ان کے دماغ شل کر دیے تھے۔ وہ لٹے پٹے بیٹھے تھے جیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ راحت اور ردا ظفر کی ڈھارس بندھا رہی تھیں۔ زبیر اور ماہین بھی پہنچ گئے تھے۔ وینا اور عارفین بھی وہاں موجود تھے۔ سب پر جیسے سختہ طاری تھا۔ اس دلخراش حادثے پر سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ آخری رسومات کے بعد توقیر، رخسانہ، حوریہ اور ساحل کے ساتھ ساتھ زبیر اور ماہین بھی رات گئے تک ظفر کے ساتھ ہی رہے۔ تقریباً رات کے 2 بجے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ اگلے روز صبح 8 بجے انہیں کل کے لیے پھر آنا تھا۔ ساحل اپنے گھر گیا تو ظفر کا ہینڈی کیم اس کے بیگ میں ہی تھا۔ راحت اور ردا ظفر کے گھر ہی تھی۔ ساحل کپڑے بدلے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کا دل جتنا شکستہ تھا، ذہن اتنا ہی الجھا ہوا تھا۔ واقعات اور حالات نے انہیں کیسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ موت ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ ان کے اپنے ان کی آنکھوں کے سامنے لقمہ اجل ہو رہے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وار کون کر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے دفاع کے لیے لڑیں، مگر کس سے؟ اسے ہینڈی کیم کیمرے کا خیال آیا کہ جس وقت وہ موبائل لینے گیا تو اس کا کیمرہ آن تھا۔ جس وقت ماریہ کا قتل ہوا اس وقت وہ کیمرہ بڑے سے پتھر پر پڑا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ برقی سے وسعت سے اٹھا اور اپنے کپڑوں کے بیگ سے کیمرہ تلاش کرنے لگا۔ کیمرہ ملتے ہی اس نے کیمرہ آن کیا۔ وہ ویڈیو ڈھونڈی اور پلے کا بٹن دبایا۔ آبشار کے خوبصورت مناظر کے سامنے ماریہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ساحل بہت بے چین تھا۔ وہ خوبصورت مناظر کی ویڈیو فارورڈ کرنے لگا۔ اسے جو دیکھنا تھا وہ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر کیمرے کی تصویر بری طرح ہلنے لگی۔ ساحل نے وہیں پر بٹن چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں کیمرے کی اسکرین پر جم گئیں۔ پھر جیسے کیمرہ کسی جگہ گرا اور پھر ماریہ کی طرف کیمرہ کا رخ ٹھہر گیا۔ ماریہ خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے فضا کو گھور رہی تھی۔ ساحل کو اس کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے چینی سے کسی دوسرے وجود کو ڈھونڈ رہی تھیں، اس بچی کو جو ایک جوان لڑکی کا روپ دھار گئی تھی جس نے ماریہ پر حملہ کیا تھا۔ پھر ساحل کی آنکھوں میں ایک ستارہ سا جھلملایا۔ وہ روشنی کا ایک ڈاٹ تھا جو ماریہ کی گردن کے قریب تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ماریہ کی گردن سے خون بہنے لگا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ روشنی کا وہ ڈاٹ فضا میں اسی جگہ ادھر ادھر اڑنے لگا جہاں سے ساحل نے اس تتلی کو پھڑپھڑاتے دیکھا تھا۔ پھر اسی تتلی کو مانند روشنی کا وہ ڈاٹ ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ ساحل کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جس نے آنٹی ماریہ پر حملہ کیا اور جو بعد میں تتلی کے روپ میں بدل گئی، کوئی عجیب الخلقت ہوائی مخلوق تھی جس کے وجود کو یہ کیمرہ دکھا نہیں پا رہا اور روشنی کا یہ ڈاٹ اس ماورا وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ساحل نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ مگر وہ لڑکی تو بالکل اس لڑکی جیسی تھی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بھی سفید فراق میں 7 رنگ کی دھاریاں ابھری ہوئی تھیں۔ مگر وہ لڑکی تو وشا تھی۔ کیا یہ لڑکی؟ اپنے سوال پر اسے حوریہ کی بات یاد آئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کاش تم وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھماتے ہوئے بولی، وشا بہت مزے میں ہے، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کے رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساحل کھویا کھویا سا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حوریہ کی اس بات کو محض مذاق سمجھا، مگر اس کی اس بات پر پراسرار حقیقت پنہاں ہے۔ حوریہ نہ صرف وشا کے بارے میں جانتی ہے بلکہ وہ فواد کے بارے میں بھی جانتی ہے۔ یقیناً ان سب کا قیام سے بھی تعلق ہوگا، مگر یہ سب وہی ہیں جو لاپتہ ہوئے تھے۔ یہ کس روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ ساحل سوچ کی بھول بھلیوں میں کھویا جا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کالے جادو کی کتابوں کا خیال آیا جو ان سب کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے کمروں سے ملی تھی۔ ساحل کی پیشانی پہ پسینہ چمکنے لگا۔ او مائی گاڈ، یہ ساری باتیں کسی ناگہانی آفت کا پیش خیمہ ہیں۔ اس نے جلدی سے ظفر کا نمبر ملایا۔ انکل آپ انکل توقیر، انکل زبیر، انکل وقار کو لے کر اسی وقت میرے گھر آئیں۔ ظفر حیرت سے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، آدھی سے زیادہ رات گزر گئی ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کن حالات میں ہوں۔ انکل اس سے پہلے کہ صبح کا سورج ایک اور زندگی کا چراغ بجھا دے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، مگر رات کے اس پہر میں ہم تمہارے گھر آ کے کیا کریں گے؟ انکل کوئی ہمارے دوستوں پہ شکنجے پھیلا رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اور ہم اپنے اس دشمن سے ناواقف ہیں۔ پلیز آپ ان سب کو لے کر ابھی میرے گھر آئیں، میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے ایک خوفناک حقیقت ہے۔
ظفر نے لمبی سانس کھینچی۔ اچھا، ان سب سے بات کرتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ سب ساحل کے گھر پہنچ گئے۔ ساحل بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس نے سب کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ ایسی کیا چیز ہے تمہارے پاس جو تم نے اس وقت ہمیں یہاں بلایا ہے؟ ظفر نے کہا۔ ساحل ان سب کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک ہی وقت میں آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، وہ بھی بہت جلد، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تفصیل سے بیان کرو، توقیر نے کہا۔ ساحل نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ جس وقت آنٹی ماریا کا قتل ہوا تو میں گاڑی سے ان کا موبائل نکال رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو جو سفید فراق میں ملبوس تھی ان کے قریب دیکھا۔ میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ اس لڑکی نے آنٹی ماریا کی گردن پر اپنے دانت نصب کر دیے۔ جو ہی خون اس کے منہ سے نکلنے لگا اس کی فراق 7 رنگ کی دھاریوں کے ڈیزائن میں بدل گئی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے آنٹی کو سنبھالا تو میں نے ہوا میں کسی تتلی کو پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پروں میں وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے فراق میں تھے۔ وہ بہت پراسرار تھی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی۔ جب اس لڑکی نے آنٹی پر حملہ کیا تو میرا ویڈیو کیمرہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ کیمرہ آن تھا۔ اس وقت جو ویڈیو بنی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساحل نے ہینڈی کیم کی ویڈیو کمپیوٹر پر چلائی۔ اس نے غیر ضروری سین پاس کرتے ہوئے وہیں سے ویڈیو چلائی جہاں سے ماریا کا قتل ہوا۔ اس روح فرسا منظر پر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ظفر کی بے چین آنکھیں اسکرین ٹرولنے لگیں۔ مگر یہ سب کس نے کیا؟ کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اور کہاں ہے وہ لڑکی تم جس کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے ویڈیو غور سے نہیں دیکھی؟ یہ کہہ کر ساحل نے ویڈیو کو تھوڑا سا ریورس کیا۔ اس نے اسکرین پر انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں، آنٹی ماریا کی گردن کے قریب یہ ستارہ ٹمٹما رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گردن سے لہو بہنے لگتا ہے۔ آپ اپنی نظریں روشنی کے اس ڈاٹ پر مرکوز رکھیں۔ اس نے ایک بار پھر روشنی کے اس ڈاٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ ہوا میں حرکت کرتا ہوا اسی جگہ اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے جہاں میں نے اس تتلی کو دیکھا تھا۔ زبیر اور توقیر کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ زبیر نے توقیر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں کہا، یہ نظر انداز کیا جانے والا کوئی روشنی کا ڈاٹ نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دور سے دکھائی دینے والا ٹمٹماتا ہوا ستارہ جس میں آگ دہک رہی ہو۔ مگر یہ کیا ہے؟ ساحل ویڈیو بند کر کے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ کے لیے اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب سچ ہے۔ میں نے خود ایک لڑکی کو سفید فراق میں آنٹی ماریا کے قریب دیکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہی اس لڑکی کے دانتوں پر لہو لگا اس کا لباس 7 رنگوں میں تبدیل ہو گیا اور پھر وہ ایک خوبصورت تتلی کا روپ دھار گئی۔ اس تتلی کے پروں پر بھی وہی 7 رنگ تھے جو اس لڑکی کے لباس پر تھے۔ یہ ڈاٹ اس پراسرار لڑکی کے وجود کی نشاندہی کر رہا ہے۔ توقیر نے ساحل کی بات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ جو قتل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ مافوق الفطرت مخلوق ہے، جس سے آسیب یا روح یا کوئی شیطانی طاقت۔ ظفر بھی کسی گہری سوچ میں کھویا کھویا بولا، ساحل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے شمعون کی گردن پر وہی 2 دانتوں کے نشان دیکھے تھے جو ماریا کی گردن پر تھے۔ شمعون کی اور اس کے ساتھیوں کی اموات بھی بہت پراسرار تھی۔ ان کے جسم بھی جھلس گئے تھے، کوئی ان کی موت کی وجہ نہیں جان سکا، اور تابش اور مہک کی اموات بھی اسی طرح سے بہت عجیب تھی۔ اور پھر حوریہ کا اس واقعے کا ذکر کرنا جب ایک مردہ لڑکی میں رخسانہ نے حوریہ کی آواز سنی، کسی بڑے راز کی طرف اشارہ ہے۔ زبیر جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا ظفر سے مخاطب ہوا، کوئی رائے قائم کرنے کے لیے یہ سب باتیں کافی نہیں ہیں۔ یہ سب قتل کرنے والا کوئی انسان ہے، درندہ ہے یا کوئی ہوائی مخلوق؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا ہوگا۔ ساحل نے زبیر کی طرف دیکھا۔ قتل کرنے والا چاہے انسان ہو یا روح، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ پولیس پر بھروسہ کر کے ہم نے کتنا وقت برباد کیا، ہم خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ ظفر نے بھی ساحل کی تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ ساحل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ یہ کام پر خطر ہے اور پیچیدہ بھی۔ میں، توقیر اور زبیر تو اتنے پھرتیلے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ساحل اور عارفین کو ہم بھاگ دوڑ کا کام سونپیں گے، باقی جو ہم کر سکے کریں گے۔ توقیر کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ظفر نے اسے ٹوکا، تم سن رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم کس سوچ میں گم ہو؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساحل اور عارفین کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو مجھے پروفیسر حسنان کا خیال آیا ہے۔ ہمیں ویسے بھی سارا معاملہ ان سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہم نے انہیں بالکل لاتعلق رکھا ہے، وہ ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ توقیر کی اس بات پر ظفر نے کہا، یہ تو تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ویسے بھی میرے ذہن میں کتنے ہی سوال اٹھے ہیں جس کا جواب پروفیسر حسنان ہی دے سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ پروفیسر کو شک تھا کہ
ہمارے بچوں نے میوزیم سے کچھ اسٹف چرائے ہیں۔ اگر وشا، خیام، فواد اور حوریہ نے اسٹف چرائے ہوں تو انہوں نے اس کا کیا کیا ہوگا؟ ایک جھرجھری سی جسے ساحل کے پورے وجود سے گزر گئی، وہ تھرتھراتی آواز میں بولا، ہاں، ان اسٹف میں ایک تتلی بھی تھی۔ ظفر نے سوالیہ نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں ان ویمپائرز کا پتہ لگانا ہوگا جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، ساحل نے کہا۔ مگر ہم کس طرح ان ویمپائرز تک پہنچ سکتے ہیں؟ زبیر نے پوچھا۔ حوریہ کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ساحل نے پر یقین لہجے میں کہا۔ مگر حوریہ، توقیر پریشانی میں کچھ کہنے لگا۔ ظفر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم نے کہا تھا نا کہ ہم حوریہ کو عامل کے پاس لے جائیں گے۔ تم اپنی بات پر قائم رہو، عامل جو کچھ بھی کرے گا ہمارے سامنے کرے گا۔ حوریہ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب بہت ضروری ہے، تم اس بات پر یقین کر لو کہ حوریہ ذہنی مریض نہیں ہے۔ توقیر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ظفر نے دوبارہ بات شروع کی۔ ہم خواتین کو اس مشن سے دور ہی رکھیں گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کل ہی پروفیسر حسنان اور عارفین سے ساری بات کریں گے۔ یہاں سے تقریباً 3 گھنٹوں کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بزرگ ہیں، ہم نے کافی سنا ہے ان کے بارے میں۔ ہم حوریہ کو وہاں لے جائیں گے، حوریہ کو شک نہ ہو اس لیے رخسانہ اور توقیر کو جانا ہوگا ساتھ۔ میں بھی چلا جاؤں گا۔ توقیر رضامند ہو گیا۔ وہ سارے آدھا گھنٹہ اور گفتگو میں مصروف رہے، پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اگلی صبح ماریہ کے کل تھے۔ دوپہر تک ظفر اور راحت مہمانوں میں اور کچھ مذہبی رسومات میں مصروف رہے۔ توقیر، زبیر اور وقار احمد کی فیملیز بھی وہیں تھے۔ دوپہر کے بعد ظفر نے ان سب کو رکنے کے لیے کہا اور سارے وسوسے اور خدشات بیان کیے جو ان اموات کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ جو کچھ ظفر کہہ رہا تھا وہ بھیانک حقائق سب کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ بہرحال عارفین اور ان کی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 4 بجے وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر توقیر اور رخسانہ حوریہ ظفر کے گھر ہی تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد توقیر، رخسانہ اور حوریہ کے ساتھ ظفر اس گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے جہاں اس بزرگ کی حویلی تھی۔ 3 گھنٹے کا سفر کافی زیادہ تھا۔ ظفر پچھلی سیٹ پر حوریہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حوریہ اس طرح منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے اسے شک ہو گیا ہو۔ حالات اور واقعات کی وجہ سے سب ویسے ہی پریشان تھے، اوپر سے حوریہ کی مسلسل خاموشی ایک خوف سا پھیلائے ہوئے تھی۔ سفر میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ 3 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے کا بن گیا تھا۔ بزرگ رحمان سائیں کی حویلی پہنچے تو انہوں نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ ملازم نے چائے پیش کی تو رخسانہ نے ملازم سے پوچھا، سائیں کی فیملی بھی یہیں رہتی ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، یہاں سائیں جی اور ان کے ملازم رہتے ہیں، سائیں جی کے گھر والے تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، آپ بس یہ چائے پئیں۔ سائیں جی آ رہے ہیں۔ ملازم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد سائیں جی مہمان خانہ میں داخل ہوئے۔ سائیں جی کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی حوریہ نے دروازے پر ٹکٹکی باندھ لی تھی۔ اسے جیسے سائیں جی کی آمد کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ سائیں جی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ مسلسل حوریہ کی طرف دیکھتے رہے اور حوریہ بھی ان کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس طرح گھور رہی تھی جیسے اسے دھمکی دے رہی ہو کہ وہ اس کا راز افشا نہ کرے۔ توقیر نے حوریہ کو ٹوکا، حوریہ نظریں نیچے کرو، بزرگوں کو اس طرح نہیں دیکھتے۔ سائیں رحمان مسکراتے ہوئے تحمل سے بیٹھ گئے۔ اسے کچھ مت کہیں، یہ آپ کی تابع ہے۔ ظفر نے اور رخسانہ نے سائیں کو سلام کیا اور پھر اپنا موقف بیان کیا۔ بزرگ نے اشارہ کیا کہ حوریہ کے سامنے مزید کچھ اور نہ بتائیں۔ پھر انہوں نے حوریہ کی آنکھیں دیکھیں، اس کی نبض چیک کی اور رخسانہ سے مخاطب ہوا، آپ کی بیٹی کو حویلی دکھائیں۔ رخسانہ سمجھ گئی کہ سائیں ظفر اور توقیر سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حوریہ کو لے کر باہر چلی گئی۔ سائیں توقیر سے مخاطب ہوا، اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں۔ توقیر نے سب کچھ سائیں کو بتایا۔ سائیں ساری صورتحال جان کر پریشان ہو گئے۔ میں حوریہ کو دیکھ کر کچھ باتیں تو جان گیا ہوں، لیکن ابھی میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ مجھے حوریہ کی تاریخ پیدائش لکھوا دیں، میں اس کا حساب نکال لوں تو پھر میں خود آپ لوگوں سے رابطہ کروں گا۔ آپ سب بہت بڑی مصیبت میں گھر گئے ہیں، بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مٹی کی ہانڈی سے کچھ تعویذ نکالے اور وہ تعویذ ظفر کے ہاتھ میں دے دیے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ سب دوست اپنی فیملی سمیت ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں، یہ تعویذ پانی میں بھگو کر گھر کے سارے کونوں میں چھڑک دیں۔ خدا کے فضل سے جو بھی ہے وہ اس گھر میں آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب تک کوئی واضح حقیقت سامنے نہیں آ جاتی آپ لوگوں کو ایک ہی جگہ رہنا چاہیے۔ آج رات حوریہ کا حساب نکال کر میں کل خود آپ کے گھر آؤں گا، آپ مجھے اپنا گھر سمجھا دیں۔ ظفر نے بزرگ کو اپنا گھر سمجھا دیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلے روز توقیر اور رخسانہ حوریہ کے ساتھ ظفر کے گھر پر ہی تھے۔ حوریہ اندر لیونگ روم میں تھی۔
ظفر نے توقیر اور رخسانہ کو باہر لان میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ابھی صبح کے 9 بج رہے تھے۔ باہر بیٹھنے کے بعد رخسانہ نے پیچھے کی طرف دیکھا کہ کہیں حوریہ ان کے پیچھے باہر تو نہیں آ رہی۔ پھر اس نے ظفر سے بات شروع کی۔ ظفر بھائی، رات تو ہم آپ کے گھر اس لیے ٹھہر گئے کہ سفر میں دیر ہو گئی تھی، مگر اب ہمیں چلنا چاہیے۔ بزرگ کی یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم سب اپنے گھر چھوڑ کر ایک ہی جگہ پر رہیں۔ مگر بھابھی، اس بزرگ نے کوئی ایسی بات محسوس کی ہوگی تبھی تو ایسا کہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں تو ہی ہوں، ہم احتیاط تو کر سکتے ہیں۔ توقیر، جو خاموشی سے ظفر کی بات سن رہا تھا، رخسانہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ظفر اور ہم لوگ اور زبیر، وقار، احمد کی فیملی ایک ساتھ رہ لیں۔ رخسانہ نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ کس بنا پر کوئی یہ فیصلہ لے گا؟ صرف ایک وہم کی بنیاد پر۔ ظفر نے ہاتھ سے بحث کو ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ یہ فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے، ابھی تو میں سائیں رحمان کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ جب تک وہ نہیں آتے آپ لوگ یہیں ٹھہریں، دوپہر تک باقی سب بھی آ رہے ہیں۔ ایک بار بزرگ کی بات سن لیں، پھر آگے کا سوچیں گے۔ رخسانہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بزرگ میری حریہ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ ظفر نے اسے تسلی دی۔ وہ صرف حریہ سے بات کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توقیر خاموشی کی گہر میں سوچ میں گم تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ظفر نے توقیر سے پوچھا۔ ویسے یہ عجیب بات ہے، سائیں نے یہ کیوں کہا کہ فواد اور قیام کے گھر والے بھی موجود ہوں؟ عامل تو ایسے کاموں میں تنہائی چاہتے ہیں، اور حریہ بھی شاید پسند نہ کرے۔ توقیر نے کہا۔ اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے اس کا تعلق وشا فواد اور قیام سے بھی ہوگا، شاید ان کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے گا۔ ویسے بھی جب بزرگ چاہیں گے تو ہی ہم ان کے پاس جائیں گے۔ توقیر جلدی سے بولا۔ رخسانہ اور میں حریہ کے پاس ہی رہیں گے۔ ہاں، تم لوگ حریہ کے پاس ہی رہنا۔ ظفر نے توقیر کو تسلی دی۔ دوپہر تک ان کے دوسرے دوست اور ان کی فیملیز بھی آ گئی۔ تقریباً 4 بجے تک قرآن خوانی ہوتی رہی۔ 5 بجے کے قریب سائیں جی کے خاص بندے کا فون آیا کہ سائیں جی تقریباً 7 بجے کے قریب آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ ظفر کو یہ جان کر تسلی ہو گئی کہ سائیں جی کے آنے تک خاص دوستوں کے علاوہ باقی سب لوگ جا چکے ہوں گے۔ ظفر کے گھر ایک بڑا سانیہ ہوا تھا۔ وہ خود ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا، مگر ان کی چھٹی حس انہیں اشارہ کر رہی تھی کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس لیے وہ اس خطرے سے نبردار آزما ہونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ سورہ یاسین الماری میں رکھنے کے بعد رخسانہ بجھی بجھی سے توقیر کے پاس آ بیٹھی۔ حوریہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس گم سم سی بیٹھی ہے۔ یہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، نہ ہاتھ منہ دھویا ہے، نہ بال سنوارے ہیں، عجیب سی حالت بنائی ہوئی ہے۔ کوئی جوس وغیرح دے دو یا پھل دے دو، توقیر نے کہا۔ جوس بھی لے گئی تھی اور پھل بھی کمرے میں رکھ دیے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں لے رہی۔ آپ جائیں، شاید وہ آپ کی بات مان لے۔ توقیر اندر کمرے میں حوریہ کے پاس گیا۔ وہ واقعی عجیب سی حالت میں دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ توقیر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے حوریہ، آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ حوریہ نے غصیلی نظروں سے توقیر کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ مجھ سے جھوٹی ہمدردیاں نہ کریں۔ بیٹی، تم کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہارے اندر تو ہماری جان پھنسی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے تو سائیں کو کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ مجھے اذیت دے گا۔ وہ تمہیں بھلا کیوں اذیت دے گا؟ میں اور تمہاری امی تمہارے پاس ہوں گے، وہ بس تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ رخسانہ اورنج جوس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیں، اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھ سے پلائیں۔ توقیر نے جوس کا گلاس لیا اور حوریہ کی طرف بڑھایا۔ حوریہ نے آرام سے جوس پی لیا۔ توقیر نے اس کے سر پر پیار دیا۔ گڈ گرل۔ رخسانہ کو بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ توقیر اور رخسانہ سب کے ساتھ باہر لان میں بیٹھ گئے۔ لان میں فواد کے والدین، وقار احمد اور ایمن اور قیام کے والدین، زبیر اور ماہند سب موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی خوف کا سناٹا مہوگوش تھا۔